سمجھ آ رہی بات ساری؟ اوکے، ہم ختم کرتے ہیں اس کو، وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو ٹاپک مت بھولنا، دلہن کی خواہش. دلہن کی خواہش ہے میں بوائز کے قدموں میں جاؤں اور بوائز میرا دلہا بن جائے. اسے جوان مرد نہیں چاہیے، یہ کیا بات ہوگی. اسے خوبصورتی نہیں چاہیے، آج لوگ یہی خواہش کرتے ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بوائز کے پاس جانا چاہ رہی ہے اور بوائز کو اپنا دلہا مان رہی ہے، اس کی غلام بننا چاہتی ہے، اس کی تابع فرمان بننا چاہتی ہے. ہاللیلویا. اور وہ کہتا ہے بیٹی وہی ہوگا، لیکن مجھ سے پہلے ایک طرح کرافتی ہے جس کا پہلے حق ہے. اب اس وقت واقعی حق تھا، کیونکہ اس کے باپ کے خاندان میں سے یہ دو لوگ پڑھتے تھے. اس کے سسر کے خاندان میں سے، سسر کے خاندان میں سے دو لوگ پڑھتے تھے. یعنی نومی کے ہسبینڈ جو تھا، نومی کا جو ان کی ساس تھی، ان کا سسر جو تھا، اس کے کیونکہ اسرائیلی تو وہ تھا نا، روت تو وہ بھی تھی. گل میری سمجھا دے ہو؟ اوکے، تھوڑا جہا 5 منٹ اٹھتے چلے جان گے، لیکن میں سمجھا کے اٹھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو روت تو غیر قوم کی تھی، بنی اسرائیل جو تھے خدا کے لوگ، تو وہ جو اس کا سسر تھا اور اس کی ساس تھی وہ ہوتے تھے بنی اسرائیلی. تو ان کا حق تھا، ان کی، اس کے باپ کی، ان کے سسر کی نسل میں سے دو لوگ کرافتی تھا. گل سمجھ آ گئی؟ اب وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے جس کا حق ہے وہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اگر اس نے تجھے قبول کیا اوکے، نہیں کیا تو پھر میں کر دوں. لیکن آج کے اینگل میں یہ کون سی بات؟ آج کے وقت میں اس کا ریویلیشن کیا کھلتا ہے؟ آج کے وقت میں یہ ریویلیشن کھلتا ہے میرے عزیزوں، جو آپ کا ساتھ چھوڑ دے وہ آپ کا جھوٹا کرافتی ہے، اور یہ بدن آپ کا ساتھ چھوڑے گا. یہ بدن آپ کے ساتھ اوپر نہیں جائے گا، یہ بدن آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اس بدن کو مرنا ہی مرنا، اس بدن کے ساتھ وعدے، اس بدن کے ساتھ جتنے آپ نے عہد و پیمان کیے ہیں یہ سب توڑے گا. اس بدن کی خواہشیں، اس بدن کی خواہشوں کے ساتھ والا یہ جو بدن ہے، یہ کبھی بھی آپ کو اسپرچل حق نہیں دلوائے گا اور نہ دے گا. یہ آپ کو اسپرٹ یا اسپرچل حق سے وراثت جو کہ آپ کو ملنے والی ہے، آمین، اس سے آپ کو روکے گا. تو یسوع کہتا ہے پہلے پہلے ٹرائی کر لے تو پہلے، کیونکہ 90% بدن کے حقوق کے پیچھے لوگ مارے پھر رہے ہیں. بدن کا حق، بدن کی خواہشیں، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. اگر بدن ہمارے کی کو ریلیکس نہیں کیا جائے گا تو ہم کلیسیا چھوڑ دیں گے. لوگ یہاں تک کہتے ہیں خدا کو چھوڑ دیں گے، سچائی کو چھوڑ دیں گے. آمین. اور وہاں پر اس نے کیا کیا آپ پڑھ لیجئے گا آگے. اگلی صبح ہوا کیا تھا؟ پنچایت بیٹھ گئی، لوگ بیٹھ گئے، بزرگ بیٹھ گئے، یہ بھی بوائز بھی بیٹھ گیا اور وہ کرافتی بھی بیٹھ گیا. اس نے کہا بوائز نے، بھائی بات یہ ہے کہ یہ نومی کے خاندان سے ہے، نومی کے شوہر کے خاندان سے، یہ اپنی جائیداد کا حصہ لینے آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کی جائیداد چھڑائے گا، آمین، وہ اس سے بیاہ بھی کرے گا. آمین. جو اس سے بیاہ کرے گا وہ اس کی جائیداد بھی چھڑائے گا. اور اس وقت میں یہ ایک رسم تھی کہ جو لوگ اس سے دستربردار ہونا چاہتے تھے، اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ اپنے پاؤں کا جوتا اتار دیتے تھے، آگے رکھتے تھے. اور اس کرافتی نے اپنے پاؤں کا جوتا اتار دیا. یعنی اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، میں اس سے وراثت کا حق نہیں دے سکتا. سب کے سامنے اب وراثت کون سی؟ آسمان پر ہماری ایک وراثت ہے، ایک وقت تک 3.5 سال تک، یعنی 3,500 سال تک. اور پھر زمین پر بھی ہماری وراثت ہے ہمیشہ تک، ابدیت تک، جب یسوع مسیح ذات صلی اللہ بادشاہ کے لیے آئے. ہاللیلویا. تو یسوع بوائز ہے، وہ ہمیں حق دے گا. آمین. ایک دوسرا بھی کرافتی بنا ہے جو پیدائشی طور پر بھی ہمارے ساتھ چپکا ہوتا ہے، ہمارا بدن. اور نبی نے اسے اسماعیل بھی کہا ہے، لونڈی کا بیٹا. نبی کہتا ہے لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، اس کی خواہشوں کو نکال دے. آمین. اور کچھ ایسے بھی ہیں ابراہم کے کریکٹر والے، وہ کہتے ہیں نہیں نکالنا، نہیں نکالنا. خداوند انٹرفیئر کرتا ہے، نہیں کہتا اسے نکال، اس کی خواہشوں کو نکال، یہ تنگ کرے گا تجھے. یہ بعد میں آنے والے خدا کے روح کو جو تجھ میں پیدا ہو چکا ہے اسے تنگ کرے گا. اس کی خواہشوں کو نکال دے، اس بدن کو مار دے ذہنی طور پر. آمین. تو کیا ہوا؟ میں شارٹ بات کرنے لگا ہوں، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہاں پر آدھی کی رات کے ٹائم یہ گئی، یہ ہمارے زمانے کا وقت ہے.
آمین. اس کی خواہش کیا ہے کہ مجھ پر اپنا دامن پھیلا دے, مجھ پر اپنا دامن پھیلا دے. اس نے کہا ہے میری بیٹی یہ ضرور ہوگا, لیکن پہلے کرابتی کو راستے سے ہٹا دے. کرابتی اگر تو سمجھتی ہے اس ٹرائل میں سے گزر, اگر وہ تجھے قبول کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو میں پھر ہوں. اور اس کرابتی نے اسے رد کیا, اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد بوئز نے اسے قبول کیا. لیکن یہ سارا کچھ میں بعد کی بات بتا رہا ہوں. اسی رات یہ بھی ہوا کہ اس نے کہا صبح ہونے سے پہلے, صبح ہوتے ہی تو چلی جا, تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے. اس کا کیا مطلب, اگر پہچان لے گا تو پرابلم کیا, کوئی چھپ کے چوری شادی کرنی ہے؟ بتاؤ بھائی, چوری کی شادی کو کون پسند کرتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو, اس میں ان باتوں میں مکاشفہ چھپا ہوا ہے. خدا ہمیں ان باتوں کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہتا ہے کہ دلہا اور دلہن پبلک شو نہیں, یہ ایسا شو نہیں کہ دنیا کو اکٹھا کرو اسی دلہا تو دلہن جائے. آج تو لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن یسوع اور اس کی دلہن کے بارے میں یہ طریقہ نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ یسوع اپنی دلہن کو ہڈنلی ملتا ہے, اور یسوع کی دلہن ہی یسوع کو جانتی ہے, اور یسوع دلہا ہی دلہن کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, پہچانتا ہے. آمین. اس نے کہا تو چلی جا تاکہ لوگ ہمیں جان نہ لے. اس سے پہلے کہ تو جائے مجھ سے ایک چیز لے جا, 6 کلیسیائی زمانوں میں آنے والا بیج تو لے لے. 6 کلیسیائی زمانوں میں آنے والا بیج تو لے لے, کیونکہ 7ویں زمانے میں تو میری بیوی ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نا میری؟ تو برا کس کو لینے آ رہے, اپنی بیوی کو. برا کی بیوی نے خود کو تیار کر لیا. آمین. ایک زمانہ تھا مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے. آمین. اور ہم خداوند کی فیونسے تھے, منگیتر. آمین. فیونسے اس کو کرتے. اس کے بعد وقت آگے بڑھا, ہم نے بپتسمہ لے لیا, تو ہم اس کی کیا بن گئے, کلیسیا. وہاں سے ہم نے آغاز کیا سجنے سنورنے کا, یعنی اس کی دلہن, برائڈ. آمین. پھر ایک وقت آیا روح کے ذریعے, وہ اس نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا اور ہمیں بیج دے دیا, اور ہم اس کی کیا بن گئی, بیوی. اب وہ لینے کس کو آ رہا ہے, بیوی کو. اب بیوی وہی ہے جو پریگ ہے, جو پریگ نہیں ہے, جس کے اندر کلام کا بیج نہیں ہے, جو اس سے نہیں بھری ہوئی, جس نے کنسیو نہیں کیا ہوا, وہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو جو پریگ ہے اس کو پریگ کیا کس نے, خدا کے روح کے بیج نے, یسوع کے بیج نے کیا, اور یسوع کا بیج اس کا کلام ہے, وہ اس سے بھری ہوئی ہے. آمین. اب وہ لینے کس کو آ رہا ہے, اپنی بیوی کو. منگیتر کو تھوڑی لینے آ رہے ہیں, نہ ہی دلہن کو. دلہن تو ہو چکی, کیونکہ لوگوں میں ایک بہت بڑی کنفیوژن, گڑبڑ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دلہا آ رہا ہے دلہن کو لینے, اور بھائی دلہا تو آ چکا ہے اور دلہن کے ساتھ مل بھی چکا ہے. مکاشفہ 10 باب میں اس نے بیج دے دیا, لے یہ کھا لے, یہ تیرا پیٹ کڑوا کرے گی, لیکن تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھا لگے گا. اس نے بیج لے لیا ہوا ہے, لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے. اب بیج اس نے دلہن کو بیج دے دیا, زندگی اس کے اندر ہے. اب وہ لینے آ رہا ہے. اب بائبل کہتی ہے لینے آ رہا ہے. کہاں سے لینے آ رہا ہے, کہاں سے لینے آ رہا ہے؟ اسی دنیا میں موجود ہے بھائی وہ. بس وہ لینے آ رہا ہے لے کے جانے کے لیے. لینے آ رہا ہے لے کے جانے کے لیے. اور جائے گا کہاں, اوپر. لیکن لینے کہاں سے آ رہا ہے, یہیں سے. کیونکہ خداوند یسوع پہلی آمد میں آیا تو اتنی جلدی گیا نہیں اوپر. اسی طرح دوسری آمد میں ہوگا, وہ آ چکا ہے, 120 کی جماعت پر اترا تھا وہ روح کی حالت میں, اور اب اسی زمین پر ہے. کچھ اسپیشل وزٹ کر رہا ہے لوگوں کو, اسپیشل لوگوں کو, برائڈ کو مل رہا ہے. وہ وہاں پر 120 کی جماعت والی برائڈ تھی. آمین. آمین. اوپر جو 120 والی جماعت کی برائڈ کہہ دیا, خداوند کے لوگ تھے. آمین. وہ تھی. اور نیچے کے پرانے عہد نامے کے سارے ایماندار, یہ پہلے حصے کی جو دلہن ہے یا برائڈ کچھ بھی کہہ لیں آپ, اس کو لے کر کے. آمین. لیکن ٹائم لگا اسے لے جانے کے لیے. اس سے پہلے ہی وہ زمین پر موجود تھا کہ نہیں. ایسے طرح دوسری آمد سے بھی 120 جماعت پہ اترے, اب تک زمین پر موجود ہے, آج بھی موجود ہے, یہاں پر ہے. اور وہ کر کیا رہا ہے, دلہن کو پریگ کر رہا ہے, دلہن کو بیج دے رہا ہے, اور تب تک دیتا رہے گا جب تک وہ اس کا وقت نہیں آ جاتا کہ اب میں لے کے جانے والا ہوں. آمین. ہاللویہ. تو وہ لے کے جائے گا. برا کی بیوی نے, برا کی دلہن نے نہیں, برا کی بیوی نے خود کو تیار کر لیا. اب بیوی کس سے تیار, اب مجھے بتائیں دلہن کس سے تیار ہوتی ہے,
سارے ویسے پتا بولنا کسی نہیں. وہ بھائی جی جدن بچی کے دن رکھ لے جان اس دن سے پیڈی کیور مینی کیور اینا پتا تھوڑا بہت پتا سنا ہو یہ بات سنی ہے بچوں پیڈی کیور مینی کیور سنا ہو. ہاں اوکے ناخن بھی صحیح کرنے ہیں صاف کرنے ہیں گندے یہ وہ ہم چیز اوکے میں اس کے گھر میں نہیں جاتا. اوکے تو کیا ہے وہاں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے دلہن کی تیاری لیکن بیوی کی تیاری بیوی کی تیاری ہے بیوی کی تیاری ہے پریگ ہونا. یہ ہے اس کی تیاری. اگر وہ پریگ نہیں تو بیوی نہیں اور اگر بیوی ہے بھی تو پریگ نہیں تو کمپلیٹ نہیں. لکھا ہے عورت اولاد ہونے سے عزت پائے گی. یہ عورت کون ہے بھائی کس عورت کی خداوند بات کر رہے ہیں مقدس پولس بات کر رہے ہیں کس عورت کی. میں اور آپ وہ عورت ہیں دیکھ کر کہتا ہے پھر میں نے آسمان پر ایک بڑا نشان دیکھا یعنی ایک عورت دیکھی. کیا تھی وہ عورت مکاشفہ 12 باب اگر میں غلط نہیں تو مکاشفہ 12 باب کہتا ہے اس کے سر پر 12 ستارے اس میں سورج کو اوڑا ہوا ہے چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے. ہاللیلویا. اور وہ بچہ جننے کی بولتے جائیں پیچھے. اوکے میں نے سمجھ آئی ہے کہ بولتے کیوں نہیں پیچھے کیونکہ بائبل بہت کٹ پڑتا. ہاں سوری میں نہیں سی پڑھا بائبل تو سوری لیکن بائبل پڑھا کرو تاکہ مینوں یہ فکر رہتی کہ میں جو بول رہے ہیں پتا بھی ہے کہ نہیں. اوکے تو وہاں پر لکھا ہے وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. خاص نشان بتائیں سر پر 12 ستاروں کا تاج. آمین. اور سورج کو اوڑا ہوا ہے یعنی یہ جنا ٹکیا ہوا ہے اپنا بدن سارا ننگ ڈھانپا ہوا ہے دوسرے لفظوں اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے یہ پریگ ہے بچہ جننے کی بالکل تکلیف میں ہے. اب یہ حاملہ ہے اور درد ذہن میں ہے. یہ 3 4 باتیں 5 باتیں سمجھے بات. اب یہ کون ہے عورت یہ عورت میں اور آپ ہیں. سر پر 12 ستاروں کا تاج 12 رسولوں کی رسولی تعلیم ہے جو سر کے اوپر رکھی ہے. آمین. 12 ستارے 12 شاگرد ہیں یعنی خدا کے 12 بیٹے ان کی تعلیم ہے رسولی تعلیم. آمین. اب اس میں سورج کو اوڑا ہے. سورج کیا ہے یسوع مسیح آفتاب صداقت جس کی کرنوں میں شفا ہے. آمین. یہ اس یسوع نے سورج نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس کے ننگ کو. ہاللیلویا. کیونکہ اگر یہ سورج کو نہیں لپیٹتی تو یہ برہنہ ہے دوسروں کی نظر میں قابل شرم ہے یعنی قابل عزت نہیں ہے. تو ہماری عزت کس سے بحال ہوتی ہے یسوع مسیح سے. یسوع مسیح سورج ہے. آمین. اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے. ملاکی کہتا ہے تم جو میرے نام کی عزت کرتے ہو آفتاب صداقت تم پر طلوع ہوگا. آمین. اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. تم گاؤں خانے کے بچڑے کی طرح کودو گے پھاندو گے. گاؤں خانے کا بچڑا سمجھتے ہو گاہ جتھے گائے بندی جاتی ہیں وہاں سے بچڑے انہوں نے بچے وہ قابو میں نہیں آتے. کبھی دیکھا ان کو کسی کا ہے تجربہ ہے جو اس کی گائے کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بڑا اس کا سٹائل ہوتا ہے یار. آپ نے دیکھا ہوگا نا میں نے بھی دیکھا بڑا قابو کرتے ہیں قابو نہیں ہوتا اور بڑا کیوٹ سا بھی ہوتا ہے اور قابو بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے گاؤں خانے کے بچڑے کی طرح کودو گے پھاندو گے تاکہ پاور ہوگی ہے. آمین. تو بھائی سورج کون ہے میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح. اور اس کا کیا مطلب خدا یسوع مسیح کو اگر اوڑا ہے تو مطلب کلام کو اوڑا ہے. یسوع تو کلام ہے. ہاللیلویا. یسوع نور ہے. اب تیسری چیز پاؤں کے نیچے چاند. اب پاؤں جو ہے چلنے کی علامت ہے چلنا سفر زمینی سفر. تو یہ کیا ہے یہ ہے شریعت. چاند کیا ہے شریعت. چاند کیا ہے اور شریعت کی اپنی روشنی نہیں بلکہ چاند کی سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے آج بھی. آمین. اور سورج یسوع مسیح ہے. سورج ہی اپنی روشنی پہلے دیتا تھا انہیں پرانے عہد میں شریعت کو. آمین. اور نئے عہد میں بھی شریعت جو ہے ہمارے سورج سے ہی چمکتی ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. ہاللیلویا.
اور یہ مطلب ہے اس کا کہ اس دلہن نے شریعت کو بھی جانا ہوا ہے, شریعت کو بھی جانتی ہے یہ کہ شریعت میں کیا تھا, قرآن آیت ساتھ لگا ہوا ہے اس کے. ہاللویا. یہ پرانی شریعت کا سارا سفر کر کے آئی ہے. اب چوتھی بات خاص, یہ بچہ جننے کی تکلیف میں. بچہ کیا ہے؟ زندگی. اور زندگی کیا ہے؟ خدا کا کلام. ایک زمانہ تھا, ایک عورت تھی, حاملہ تھی, بچہ جننے کی تکلیف میں تھی, اور وہ کون تھی؟ مریم. آمین. بدن میں کیا تھا؟ یسوع. یسوع کیا ہے؟ کلام. یہ بھی ایک عورت ہے اسی تمثیل پہ, دلہن. آمین. ہاللویا. سوری, دلہن کہہ دیا, دلہن سے آگے کی بات بیوی. بیوی تو بیوی کیسے ہے؟ کیونکہ کچھ ہے اس کے پاس. بڑا ٹرانسپیرنٹ موڈ میں ان باتوں کو سمجھیں, خلفشاروں سے نکل کے. آمین. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, خلفشاروں سے نکل کر اس بات کو سمجھیں, بڑا ٹرانسپیرنٹ موڈ میں, صاف ستھرے شفاف موڈ میں سمجھیں آپ, پھر سمجھ جائیں گے آپ. میں اسپرچل اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں. اب جب ظاہر زندگی اندر ہے تو پین تو ہوگی. آج آپ اور میں اگر ہم پریگ ہیں تو زندگی اندر ہے تو تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ جو بچہ ہمارے اندر ہے, یہ جو زندگی ہمارے اندر ہے, اس نے ہمیں درد اس لیے لگائے ہیں کیونکہ یہ دوسروں سے میچ نہیں کرتی اور دوسرے ہمیں تکلیف دیتے ہیں. دنیا اسے برداشت نہیں کر پا رہی. آمین. لیکن اس زندگی کی آمد قریب ہے. یہ زندگی اب دنیا میں آ رہی ہے اور ہم دنیا کو دے رہی ہیں زندگی. یعنی یسوع جس کے پاس ہے اس کے پاس گواہی ہے, جس کے پاس بیٹا اس کے پاس گواہی ہے, اور وہ جا رہی ہے. لیکن لوگ اس گواہی کے باعث ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ دلہن کو تکلیف دے رہے ہیں. ہاللویا. یہ درد ذہ ہیں, تکلیفیں ہیں. اور ساتھ میں ہی آگے ازدہا نے منہ کھولا ہوا ہے. اور ازدہا کیا ہے؟ اس دنیا کا کلیسیائی تنظیمی سسٹم. وہ کہتا ہے بچہ پیدا ہوئے تھے اسی پہلے ہی نکل جائیے, نو آنے نہیں دیے دنیا میں. خبریں بھی بات. تو بھائی عورت, میں اور آپ ہیں, عورت ایک نشان ہے, اور نشان دلہن ہے. ہم دنیا کے لیے ایک نشان ہے. کچھ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے. یہاں پر روت آئی, اور روت کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ یہ, اس کی خواہش تھی کہ خداوند جو ہے, بوئز جو ہے, اس پر اپنا دامن پھیلا دے. اس نے کہا ضرور کروں گا. سارے معاملات ہوئے اور قرابتی کا حق ادا کیا, اور حق ادا کرنے کے بعد, حق ادا کرنے سے پہلے اس نے کیا دیا؟ اسے بیج دیا. اور جب بیج وہ لے گئی, سمجھ لیں کہ ہم نے دلہن, جب ہم دلہن تھے, دلہن بن رہے تھے, تو اس کے بعد یسوع مسیح آئے اور اس نے ہمیں اپنا بیج دیا. 6 زمانوں کا کلیسیائی بیج. اور اس کے بعد پھر درد ذہ لگے شروع ہوئے, اور یسوع مسیح اب برا جو کہ اپنی بیوی کو لینے آ رہا ہے اپنے ساتھ آسمان پر لے جانے کے لیے, 3.5 سال آسمان پر ضیافت کے لیے. ہاللویا. تو جس طرح اس نے خواہش کی کہ مجھ پر اپنا دامن اڑا دے, آج دلہن بھی یسوع سے یہی خواہش کرتی ہے کہ اے میرے خداوند, مجھ پر, اپنی لونڈی پر, اپنے دلہن کو اپنے کیا کر دے, اپنے دامن کو پھیلا دے. اور یسوع مسیح نے کہا, جیسے بوئز نے کہا, کہ اے میری بیٹی میں ایسے ہی کروں گا, کیونکہ تو نے کسی جوان شخص, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, اس کی طرف دھیان نہیں دیا, بلکہ تو نے میری طرف دھیان دیا. آمین. اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے آج کے کلام کا بیج سمجھا ہوگا کہ خواہش دلہن کی کیا ہے. اگر ہم دلہن ہیں تو ہماری خواہش کیا ہے؟ خداوند جو کہ ہمارا بوئز ہے, اس کے دامن کو اپنی زندگی میں لینے کی دعا کیا کریں. آمین. پھر وہ آپ کی جھولی کو, آپ کے دامن کو بھرے گا بیج کے ساتھ, اور وہ بیج ہوگا 6 کلیسیائی زمانوں کے بھیدوں کا بیج. آمین. جبکہ 7ویں زمانے میں وہ ہمیں ساتھ لے جائے گا. آمین. ہمارے پاس اب 6 زمانوں کا بیج ہے باقاعدہ, اور 7ویں زمانے میں ہم پریگ ہو جائیں گے اس کی دلہن کے طور, اس کی بیوی کے طور پر, اور وہ ہمیں لے جائے گا. خداوند آج کے کلام کے باعث آپ کو اور ہمیں برکت بخشے, اور اس کلام سے ہماری نصیحت کرے. گاڈ بلیس. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں.